یہ دیکھیں کس طرح سے برین واش کر رہا ہے بچوں کا. یہ کیسے برین واش ہوتا ہے؟ فتنوں کے ذریعے، پروپوگنڈوں کے ذریعے. آخر الزمان پروپوگنڈوں کا دور ہے، آخر الزمان فتنوں کا دور ہے. مولا نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ويمسى کافرا. صبح جناب والا مومن تھے، شام ڈھلتے ڈھلتے کافر ہو گئے. صبح مومن تھے، شام ڈھلتے ڈھلتے کافر ہو گئے. آخر الزمان کی تعریف میں حضرات معصومین فرماتے ابتلاء عظیما وامتحانا شدیدا. ایک شدید امتحان ہوگا، ایک شدید امتحان ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. حق و باطل اتنا مل چکا ہوگا کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ حق ہے کیا اور باطل کیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، اس دنیا میں یا کسی دنیا میں بہت سادے مزاج شیعہ وہ ہوتے ہیں جو تقدس کا دھوکہ کھاتے ہیں، تقدس کا دھوکہ کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا امامہ بڑا اچھا ہے، پیارا ہے، خوبصورت سا بنا ہوا ہے، لائنیں بھی بہت اچھی اچھی پیاری پیاری بنی ہوئی ہیں، داڑھی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، آنکھیں بھی اچھی ہیں، بات بھی بڑی پیار سے کرتا ہوں، آواز بھی بڑی پیاری ہے، عربی بھی بہت اچھی بولتا ہوں مثال کے طور پہ، اخلاق بھی ٹھیک ٹھاک ہے. ممبر سے اترنے کے بعد جھک کے السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ آپ کو دیکھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، آپ کا فرزند کیا خوبصورت منقبت پڑھتا ہے، آپ کا بیٹا کیا خوبصورت حدیث قصہ پڑھتا ہے، آپ کے گھر کی وہ دعوت الحمدللہ بہت زبردستی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. 4-5 یہ مسکے والے جملے مارے. جناب والا اتنے مطمئن ہو گئے کہ اس دور میں اگر کوئی عالم حق ہے تو قبلہ زیغم صاحب ہے. اگر کوئی حق کی پہچان ہے تو قبلہ زیغم صاحب ہے. حق کی پہچان صرف 14 ہے. کسی ایغم زیغم کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ احترام علماء کا احترام ذاتی نہیں ہے، عرضی ہے. عرضی سمجھ رہے؟ عرضی ذاتی نہیں، ذاتی احترام کسی کا نہیں ہے، عرضی احترام ہے. ذاتی احترام صرف 14 کا ہے، عرضی احترام ہے. عرضی یعنی کیا؟ عرضی یعنی آج آپ اس زیغم کے سامنے جھک رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، پیشانی پہ بوسے دے رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی میرا احترام وہی تھا جو آج ہے. ہاں بھائی، بھاؤ نگر والوں تک بات پہنچ رہی ہے. عرضی ذاتی احترام. آج میرا احترام ہے، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی میرا احترام وہی تھا. نہیں، چھوٹا تھا، لڑتا تھا، کزن کے ساتھ مستیاں کرتا تھا، کشتیاں ہوتی تھی، کبڈیاں ہوتی تھی، مار پیٹ ہوتی تھی، ڈنڈے استعمال ہوتے تھے، گالم گلوجیں ہوتی تھی بچپن میں. لیکن آج میں محترم ہوں. کیوں محترم ہوں؟ کسی علت کی وجہ سے محترم ہے. میں عارضی احترام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. عارضی احترام یعنی فلاں صاحب محترم ہے تو کسی وجہ سے محترم ہے، کسی علت سے محترم ہے. وہ وجہ اور علت ہے میرا آل محمد سے تمسک، میرا آل محمد سے تمسک. میرا احترام اس دن تک باقی ہے جب تک آل محمد کی دہلیز چاٹوں. جس دن آل محمد کے خلاف کھڑا ہو گیا تو مجھ پہ میری لعنت ہوگی. سمپل سی بات ہے. میرا احترام آل محمد کی وجہ سے. میری ذات اگر محترم آپ کے لیے ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ زیغم غروی ایک ولی خدا ہیں جو پیدا ہوئے ماں کی آغوش میں اسی دن ولی خدا تھے اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہوا تھا، یا معصومین نے فرمایا ہوا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، پڑھا لکھا، پڑھے لکھنے ہونے کے بعد تھوڑا بہت آل محمد کے دروازے سے منسلک ہوا، تب میرا احترام آپ کی نظروں میں بنا. جس دن میں آل محمد کے خلاف اتنا چھوٹا نکتہ چھوڑوں اس دن آپ میرے خلاف ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرا احترام ذاتی نہیں ہے. ذاتی احترام صرف کتنوں کا ہے؟ 14 کا ہے. بس ذاتی احترام صرف 14 کا ہے. تقدس کے دھوکے میں نہ آئے، تقدس کے دھوکے میں نہ آئے. ہر دور میں اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ خیانتیں ہوئی تو اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ تقدس. لوگ تقدس کے دھوکے میں آئے. ایک اور جملے کا اضافہ کر دوں، کل اور پرسوں کی نشست میں یہ جملہ آیا
یہ جو علی کے مقابلے میں بعض لوگوں نے اپنی خلافت سجائی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اس کی ایک وجہ تھی ان کا تقدس۔ وہ لوگ معاشرے پہ حکومت ظالم بن کے نہیں کر رہے تھے، کاش میں سمجھا سکوں اپنی باتوں کو، انہوں نے ظالم بن کے معاشرے پہ حکومت نہیں کی، رحم دل بن کے حکومت کی، اپنا اخلاق پیش کر کے حکومت کی۔ اور آج بھی تاریخ میں دیکھیے، اخلاق کے قصات ان کے پڑھیے، جہاں ہم اہل بیت اطہار کے قصات پڑھتے ہیں، فلاں آیا آل محمد کو گالیاں دے رہا تھا، مولا باہر نکلے اسے کلیجے سے نکال لگا لیا، اوکے بسم اللہ ہمارے گھر پہ کھانا کھائیے، تشریف لائیے۔ یہ سارے قصات آپ کو وہاں ملتے ہیں، سارے قصات وہاں ملتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے چوری کے ہوں یا خود کے ہوں، لیکن ملتے ہیں۔ اچھا، یہ عادت بھی، یہ چیز بھی تاریخ میں بڑی شہرت پائی، بڑی شہرت پائی۔ اب بات آ گئی تو ایک نکتہ آپ حضرات کو دیتا چلوں، پھر آگے بڑھوں۔ میں غور کر رہا تھا، آل محمد کی کوئی ایک ایسی فضیلت نظر نہیں آتی کہ جس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ نہ مارا ہو، کہیں نہ کہیں ہاتھ نہ مارا ہو۔